السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائی اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح پیدا فرمایا کہ اسے دوسری مخلوقات پہ اللہ نے عزت بخشی، اور اس بات کو سخت ناپسند فرمایا کہ کوئی کسی کو اللہ کے علاوہ اللہ کی غلامی سے نکال کر اپنی غلامی میں داخل کر لے، اور اسے اس طرح کے سلوک کے ساتھ اس کو رکھے کہ جیسے کوئی ایک آقا ہے اور دوسرا غلام ہے۔ یہ فرد کی زندگی میں بھی ہوتا ہے، انڈیویجولس میں بھی ہوا، اور پوری قوم کے اوپر کسی دوسری قوم نے، ایک ملک کے اوپر دوسرے ملک نے اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے، اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے تاریخ کے مختلف ادوار میں انہوں نے اپنا تسلط قائم کیا، کسی کو زیر کرنے کی کوشش کی۔ کبھی یہ کام طاقت کے ذریعے کیا گیا، کبھی لالچ کے ذریعے سے کیا گیا، کبھی لوگوں کو بانٹ کر کیا گیا، اور ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کی گئی۔ خاص طور سے دنیا میں گزشتہ چند صدیوں میں جو کالونزم کا دور ہے، جس میں فرانس اور برطانوی طاقت یعنی برٹش طاقت نے زیادہ اس میں کردار ادا کیا، اور دنیا کے مختلف ملکوں کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کی۔ ہمارا ملک بھارت، انڈیا بھی اس سے دوچار ہوا جب یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، جو بزنس کے نام پر، تجارت کے نام پر آئی، اور اس نے دھیرے دھیرے اپنے قدم یہاں جمانے شروع کیے، تو مسلمانوں کے ساتھ اور تمام بھارتیوں کے ساتھ اور ہندوستانیوں کے ساتھ جو سلوک انہوں نے کیا وہ ایسا ہی تھا کہ وہ بادشاہ ہیں اور ہندوستانی رعایا ہیں، وہ آقا ہیں، یہ غلام ہیں۔ جو ایک سلیو کے ساتھ جو برتاؤ کیا جاتا ہے وہ ان کے ساتھ کیا گیا، ایک کمیونٹی کی حیثیت سے بھی اور فرد کی حیثیت سے بھی۔ سب سے زیادہ اس بات سے جس قوم کو تکلیف پہنچی اور جس نے اس کو اپنا مسئلہ سمجھا وہ مسلمان تھے، اس لیے کہ اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ سے چھینا گیا تھا، حکومت مسلمانوں کی تھی، اور مسلمان ہی وہ قوم ہے کہ جس کے اندر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آزادی کی امنگ پیدا کی تھی، جو انقلاب پیدا کیا تھا، جو انسان کو اس کا حق بتایا تھا کہ بحیثیت انسان تمہارا کیا حق ہے، تم ایک مرد ہو، ایک عورت ہو، ایک بچے ہو، ایک بڑی عمر کا کوئی انسان ہو، مرد ہو یا عورت، زندگی کے ہر ماحول میں، ہر عمر میں، اور کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق ہو۔ حجۃ الوداع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دے دیا تھا کہ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں، اور آدم مٹی سے بنے، اس لیے کسی بھی گورے کو کالے پر یا کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر یا کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، صرف تقوی ایک چیز ہے، اللہ کا خوف ایک ایسی چیز ہے، اور جس نے پیدا کیا اس کی وفاداری ایک ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے ایک کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہوگی، اور کوئی وجہ سپریمیسی کی، اور کوئی وجہ برتری کی، فوقیت کی اسلام نے تسلیم نہیں کی۔ یہ بات مسلمانوں میں نسل در نسل چلی آئی، ان کے ذہنوں میں یہ بات تازہ تھی۔ جب ان کے خود اپنے ملک میں یہ بات پیش آئی تو مسلمانوں نے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، انہوں نے انتظار نہیں کیا تھا کہ دوسری قومیں آگے بڑھیں گی اور اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے نجات دلائیں گی، بلکہ وہ خود آگے بڑھیں۔ چھوٹی موٹی بہت سی جنگیں ہوتی رہیں، خاص طور سے جو بہت ہی منظم
اور پری پلانڈ جو سب سے پہلی جنگ جسے ہم کہہ سکتے ہیں مسلح جنگ، وہ نواب سراج الدولہ کے نانا تھے نواب وردی علی خان نے، انہوں نے یہ جنگ چھیڑی تھی 1754 کی یہ بات، 1754 کی یہ بات ہے کہ جب انہوں نے جنگ چھیڑی، اور فورٹ ولیم کالج جو انگریزوں کا مرکز تھا، ڈائمنڈ ہاربر ان کا مرکز تھا کلکتے میں، فورٹ ولیم کالج پہ انہوں نے حملہ کیا، وہاں سے انگریز ڈائمنڈ ہاربر گئے، وہاں ان کا تعاقب کیا، ان کا پیچھا کیا، لیکن بالآخر ان کو وہ کامیابی نہیں ملی، اگرچہ انگریز ان سے ڈر گئے، اور ان کے نواسے نواب سراج الدولہ نے ٹھیک 3-4 سال کے بعد 1757 میں پلاسی کے میدان میں ان سے سخت مقابلہ کیا، بکسر میں 1764 میں مقابلہ ہوا۔ ان تمام مقابلوں کے اندر مسلمانوں کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچا وہ مسلمانوں سے پہنچا، یعنی مسلمانوں کے پاس طاقت کی کمی نہیں تھی، حکمت کی بھی کمی نہیں تھی، ان کے پاس جو جرأت تھی، شجاعت تھی، جو لڑنے کا جذبہ تھا انگریزوں سے، جہاد کا جو ایک سرور اور خمار تھا ان کے اندر، اس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ جعفر از بنگال و صادق از دکن، کہ کبھی میر جعفر بنگال میں اور کبھی میر صادق دکن میں، یہ کردار کا نام ہے، یہ کردار مختلف شکلوں میں آتے ہیں، انسان بدلتے ہیں، نام بدلتے ہیں، لیکن یہ کردار ہمیشہ مسلمانوں کے بیچ میں ہوتا ہے، منافقت کا، دشمنوں کے ہاتھ بک جانے کا، اور یہی کردار آج بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اپنا کام کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو ہمیشہ پہچاننا چاہیے، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں۔ سورہ توبہ کی تفسیر تقریباً 1.5 مہینے سے ہمارے ہاں فجر میں چل رہی ہے، تر و تازہ ایسی قرآن کی آیات آپ پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک خاص جو طبقہ ہے مسلمانوں کے بیچ منافقوں کا، جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، یا یہ اب نہیں ہے ہمارے درمیان، ضرور نبی نہیں ہے، نہیں بتا سکتے کہ کون منافق ہے اور کون سچا مومن ہے، لیکن قرآن کا انداز یہ بتاتا ہے کہ یہ گروہ ہے جو ہمیشہ رہتا ہے، اور ایسے لوگوں سے سب سے زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ انہوں نے وہاں نقصان پہنچایا، اور اس کے بعد جب یہ چارج سنبھالا ہے نواب حیدر علی خان نے اور ان کے بیٹے فتح علی خان ٹیپو سلطان نے، شیر میسور نے ساؤتھ انڈیا میں، اس وقت بھی یہاں ان کو صادق اور اس جیسے لوگوں کا سامنا ہوا، انہوں نے غداری کی، انگریزوں کے ساتھ مل گئے، چند ٹکوں پر بک گئے اور انہوں نے نقصان پہنچایا۔ حیدر علی خان نے اور ٹیپو سلطان نے تقریباً 4 جنگیں انگریزوں سے لڑی ہیں، اور ٹیپو سلطان کی طاقت غیر معمولی تھی۔ آج برٹش میوزیم میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کی کتنی بڑی طاقت تھی، اور تقریباً انہوں نے انگریزوں کو شکست دے دی تھی، لیکن انگریز وہ قوم ہے کہ جو سامنے سے نہیں پیچھے سے حملہ کرنے والا، اچانک انہوں نے حملہ کیا بغیر کسی اعلان کے، اور حملہ کر کے 1799 میں ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا۔ ٹیپو سلطان نے آخری وقت میں جو جملہ کہا تھا وہ ہر مسلمان کو اپنے ذہنوں میں تازہ رکھنا چاہیے، اور وقت پڑے تو اسے یاد بھی رکھنا چاہیے اور اس کو دہرانا بھی چاہیے۔ ٹیپو سلطان نے یہ کہا تھا کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر۔ انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، کسی کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ یہ سر جو صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے، یہ کسی اور کے سامنے جھکے، کسی اور کے لیے بکے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور ایک مومن کا ضمیر اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ ٹیپو سلطان کے بعد جب جنرل ہارس نے دیکھا ٹیپو سلطان کو شہید حالت میں، تو دیکھ کر اس نے کہا تھا ان کی لاش، ان کی نعش مبارک پر بیٹھ کر کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ ٹیپو سلطان کے رہتے ہوئے کسی کی ہمت نہیں تھی۔ افسوس کہ مسلمان ٹیپو سلطان کو سیریل سے سمجھتے تھے جو ایک زمانے میں ٹی وی پہ پیش کیا جاتا تھا،
اور انہوں نے وہ تاریخ نہیں پڑھی جو ٹیپو سلطان کے لیے اردو زبان میں یا دوسری مقامی زبانوں میں لکھی گئی ہیں اور معتبر مورخین نے لکھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں جو کوششیں کی جاتی ہیں مسلمانوں کو مٹانے کی، میوات میں جس قسم کے فسادات ہو رہے ہیں، یا فسادات نہیں کہہ سکتے اس کو بلکہ یک طرفہ یلغار ہو رہی ہے اور بلڈوزر سے ان کے گھروں کو گرایا جا رہا ہے، ایسی کارروائیاں پچھلے کئی سالوں سے ہو رہی ہیں۔ اس سے پہلے 2 فرقوں کو لڑا دیا جاتا تھا، گائے کے گوشت کے نام پر اور اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کھڑے ہو کر موب لنچنگ کی جاتی تھی۔ یہ تو نظر آتا ہے، اور مسلمان اس کے لیے جو رپورٹ تیار ہوتی ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس کی روشنی میں کچھ کوششیں بھی کرتے ہیں، کچھ دن پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ مسلسل جس کوشش کی ضرورت ہے اس کی کمی محسوس کی جاتی ہے۔ لیکن اس سے زیادہ سنگین مسئلہ یہ جو گراؤنڈ پہ نظر آتا ہے، تھوڑا بہت اس کے سلسلے میں کچھ نقل و حرکت پائی جاتی ہے، مسلمانوں کی کچھ آرگنائزیشنز ہیں جو ان کی مدد کر دیتی ہیں، کچھ قانونی امداد بھی جاری ہے، لیکن ایک جو خطرناک قسم کا وار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ بدل دی گئی، مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں چلا اور ان کی پوری تاریخ بدل دی گئی۔ جو سلیبس مسلمان بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے یا تمام لوگوں کو پڑھایا جا رہا ہے، اس میں جو عادل اور انصافور بادشاہ تھے وہ ظالم نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ دہلی میں اور دوسری جگہوں پر کیسے ان ناموں کو کھرچ کھرچ کر مٹایا جاتا ہے، حالانکہ وہ سڑکوں کے نام ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے۔ لیکن پہلے کتابوں سے نام ہٹیں، پھر سائن بورڈز سے نام ہٹیں، یہاں تک کہ ذہن و دماغ سے بالکل اوجھل ہو جائے، اور آج جن نسلوں نے کچھ نام سن رکھا ہے، ہماری آئندہ آنے والی نسلیں، آج بھی ایسے بچے موجود ہوں گے کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ ٹیپو سلطان کون تھے، تو اگر انہوں نے کوئی مووی دیکھی ہوگی تو شاید کچھ بتا دے جو کچھ دیکھا ہوگا اس کے بارے میں، لیکن کسی بچے کو خبر نہیں ہے کہ اصل کون تھے یہ لوگ، اور صحیح راستے سے ان کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ یہ بہت افسوسناک پہلو ہے۔ یہاں ہندوستان میں جو انڈین کونسل آف ہسٹوریکل ریسرچ ہے، وہاں پر ٹوورڈز دی فریڈم ایک کتاب تیار کی گئی تھی، اور ڈاکٹر این کے پانیکر کو دیا گیا تھا اسے ایڈٹ کرنے کے لیے، کیرلا کے تھے، اور انہوں نے رپورٹ پیش کی اور بہت اچھی طرح ایڈٹ کیا تھا۔ اگر وہ کتاب سامنے آ جاتی، پبلش ہو جاتی، تو مسلمانوں کی صحیح تاریخ سرکاری طور پہ محفوظ ہو جاتی، لیکن اسے روک دیا گیا اور بتایا گیا کہ ہم اسے نظر ثانی کر کے اور دوبارہ ایڈٹ کر کے ہم اسے پبلش کریں گے، لیکن وہ کتاب پبلش نہیں۔ ایسے بہت سے غیر مسلم، ایسے معتدل لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی تاریخ کے بارے میں غور و فکر کیا ہے، کتابیں لکھی ہیں، آج بھی اس سلسلے میں جو اپنی رائے رکھتے ہیں اور جو فیکٹس ہیں ان کو پیش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن بچوں کے لیے جو سلیبس تیار کیا جاتا ہے اس کو پوری طرح بدل دیا گیا۔ میں ذکر کر رہا تھا ٹیپو سلطان کا۔ ٹیپو سلطان کے بعد اسی زمانے میں، بلکہ کچھ دنوں پہلے، یعنی 18ویں صدی عیسوی میں ہی، 1700 کے آخری کا حصہ یہ، جب شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی سے جنگ آزادی کی تحریک چھیڑی، اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک آئیکن ہیں، ایک بہت بڑی شخصیت ہے۔ آج اگر ہندوستان میں دین کا علم باقی ہے، آج ادارے چل رہے ہیں، آج لوگ دین سیکھ رہے ہیں، قرآن اور حدیث پڑھ رہے ہیں، کسی بھی جماعت اور مسلک سے ان کا تعلق ہو، وہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ مجھے شاہ ولی اللہ سے جوڑا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا تھا اور انہوں نے ایسی کتابیں لکھی تھیں، لیکن ان کتابوں کے ساتھ ساتھ ان کی نظر ہمیشہ اس پر تھی کہ جو انگریز یہاں آئے ہیں ان کا پولیٹیکل انفلوئنس کتنا بڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو مشنری ورکس وہ کر رہے ہیں اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، مسلسل اس پر غور و فکر کر رہے تھے اور آزادی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس طرف توجہ کی، اور انہوں نے 1803 میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ صادر کیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے آج فتوے آتے ہیں ایک اوپینین کے طور پہ مسلمان پڑھتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایک طاقت تھی
شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا سکہ چلتا تھا مسلمانوں کے دلوں پر. جب انہوں نے کہہ دیا تو کہہ دیا. مسلمان اپنے سروں پر کفن باندھ کر نکل گئے, انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. اور اس کے نتیجے میں جو لوگ وجود میں آئے اور جس قسم کے مجاہدین وجود میں آئے, آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسا مجاہد ملا, اور ان کے ساتھ ان کا پورا کارواں تھا. لبریشن موومنٹ تحریک شہیدین بنی, اور انہوں نے انگریزوں سے ٹکر لیا مختلف میدانوں میں. بالا کوٹ کے میدان میں ایک بڑی تعداد میں ان کو یہاں پر بھی دھوکے سے شہید کر دیا گیا. ہر موقع سے ہم کبھی کبھی جب اس تاریخ کو پڑھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں یہ شہید ہو گئے, وہاں وہ شہید ہو گئے, تو انہوں نے کیا کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ شہادت بھی ایک بڑی کامیابی ہے. دوسرے یہ کہ کبھی بھی کسی کی فتح کا اندازہ زمین کی وسعتوں سے نہیں کیا جاتا کہ اس نے کتنی زمین پر قبضہ کیا اور کتنی کرسیوں پر اپنے لوگوں کو براجمان کیا, بلکہ اندازہ اس کے اصولوں سے کیا جاتا ہے. اندازہ کیا جاتا ہے حضرت امام حسین شہید اور شہیدوں کے سردار کے واقعے سے کہ کیا ان کو ہماری چھوٹی نظر میں کیا کامیابی ملی تھی, لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کا وہ کارنامہ ہمیشہ ان مسلمانوں کے لیے راہ دکھاتا رہے گا کہ جب کبھی بھی ایسی صورتحال پیش آئے, دنیا ان کے بارے میں کوئی رائے بھی قائم کرے لیکن اپنا کام کرتے چلے جانا ہے. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے لوگوں کے ساتھ بہت بے دردی کا سلوک کیا گیا 1831 میں, لیکن وہاں سے جو بڑے بڑے مجاہدین وجود میں آئے اس میں مولانا جعفر تھانیسری کا ایک بڑا نام ہے, جن کو کالا پانی دیا گیا تھا انڈمان میں, اور اتنی سخت سزائیں دی گئی تھی. انہوں نے کتاب ہی لکھی ہے کالا پانی کے نام سے, میرے پاس اس کے اقتباسات ہیں. اگر جمعے کا موقع نہیں ہوتا, کوئی اور موقع ہے تو میں وہ پڑھ کر سناتا, ہم آپ دیدہ ہو جائیں گے. کیسی قربانیاں انہوں نے دی ہیں. ان کے بھی بچے تھے, ان کے بھی گھر تھے, ان کے بھی مستقبل تھے, منصوبے تھے, لیکن اسلام کی اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے خون کا آخری قطرہ انہوں نے بہایا تھا اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کی تھی. مولانا جعفر تھانیسری کے ساتھ عظیم آباد کے بڑے بڑے لوگ سامنے آئے, ولایت علی عظیم آبادی اور عنایت علی عظیم آبادی, ان لوگوں نے قربانیاں دیں تحریکیں, یہاں تک کہ 1857 غدر کی جنگ کا موقع آ گیا. اس موقع سے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اور علماء کی خاص طور سے تیار ہو گئی, جس میں حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے اپنے شاگردوں کی اور اپنے مریدین کی ایک پوری جماعت تیار کی, جس میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی, مولانا منیر نانوتوی, حضرت ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ, مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. یہ وہ نام ہیں کہ جو کئی بار یہ جیلوں میں رہے, بہت سی قربانیاں دیں, ہمیشہ انگریزوں کے ساتھ ان کا مقابلہ رہا. کبھی انہوں نے ان کی بات مان کر نہیں دی کہ اگر ان سے کہہ دیا گیا کہ آپ کو یہ پیشکش کی جا رہی, مولانا قاسم نانوتوی کو کیا آفر نہیں کیا گیا انگریزوں کی طرف سے, لیکن وہ بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی. حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے جو ادارے ہیں, آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک تعلیمی ادارہ وہ مسلمانوں کی تحریک کی سربراہی کر رہا تھا, اور اس ادارے کی شکل میں گویا مسلمانوں کو ایک بہت بڑی سوغات ملی. وہاں سے علم بھی تقسیم ہو رہا تھا, وہاں سے مسلمانوں کو حوصلہ بھی دیا جا رہا تھا, اور اس موقع سے جو بڑے بڑے علماء تیار ہوئے اور جنہوں نے قربانیاں دیں, علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے بعد شاید انہوں نے پھر کھل کر فتویٰ دیا تھا. اور جب انگریزوں نے ان کو گرفتار کیا, انہوں نے پوچھا کہ یہ فتویٰ آپ کا؟ انہوں نے کہا بالکل میرا فتویٰ ہے, اور میری یہ رائے ہے, میرے لیے جو بھی سزا تجویز کی جائے منظور ہے, لیکن میں کبھی انگریزوں کا ساتھ نہیں دے سکتا. مولانا علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ, اور اسی زمانے میں مسلمانوں کا ایک بڑا کارواں تیار ہوا, جہاں سے یہ تحریک آزادی آگے بڑھتی چلی گئی, یہاں تک کہ مسلمانوں کو جمعیت العلماء کی شکل میں اور خلافت تحریک کی شکل میں ایسی تنظیمیں ملیں کہ جن کے ذریعے سے مسلمانوں کی قیادت ہوئی,
اس وقت آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے علماء نے، اور اس میں کوئی فرق نہیں تھا کہ کون حنفی ہے اور شافعی ہے اور سلفی ہے، سب لوگ ایک ساتھ کھڑے ہو کر یہ کام کر رہے تھے۔ آپ دیکھیں گے اس موقع سے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس سے پہلے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے فاضل، سب سے پہلے طالب علم تھے، انہوں نے اس تحریک کو آگے بڑھایا، اور اسیر مالٹا کہلاتے ہیں، مالٹا کی جیل میں تھے، اور جیل میں رہتے ہوئے ان سے سودا کرنے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں کبھی جھک نہیں سکتا، میں یہاں سے نکلنے کے بعد مسلمانوں میں قرآن کو عام کروں گا، تعلیم کو عام کروں گا، مسلمانوں میں بیداری پیدا کروں گا۔ اور انہوں نے جامعہ ملیہ کی بنیاد میں ان کا بڑا کردار ہے۔ مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم شاگرد تھے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس سلسلے میں بڑی کوششیں کی، ابھی موقع نہیں کہ میں بتا سکوں، کتنی کتابیں لکھیں، تحریکیں چلائیں، لوگوں سے خطاب کیا، لوگوں کو صحیح بات سے واقف کرایا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی تحریک خلافت جب انہوں نے چلائی تو گاندھی جی اور اس جیسے لوگ ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے اور ان کی حق کی آواز میں آواز ملاتے تھے، اور یہ مانتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ صادق ہے جو ان کو بار بار کھڑا کرتا ہے۔ انہوں نے نان کوپریشن کا اعلان کیا، تحریک عدم موالات کا، کہ ہم انگریزوں کا ساتھ نہیں دے سکتے، نمک آندولن چلایا، انہوں نے کوئٹ انڈیا موومنٹ چلائے، اور ہر جگہ کھل کر انگریزوں سے بات کی، اپنا پرستاؤ ان کے سامنے رکھا۔ مولانا محمد علی جوہر نے جب راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی لندن میں، انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری تدفین مسجد اقصیٰ کے احاطے میں ہو، مسجد اقصیٰ کے احاطے میں ہوں، میں خلافت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، میں مسجد اقصیٰ کو دوبارہ مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے واپس حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور ہر جگہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ بلقان میں جنگ ہوئی، ترکی میں جنگ ہوئی، یہاں سے ڈیلیگیشنز جاتے تھے، مسلمان چندے دیتے تھے، اور یہاں سے لے کر علماء ان ملکوں میں جا کر مدد کرتے تھے۔ یہ وہ مسلمانوں کا ذری دور تھا، حالات اس وقت بھی تھے لیکن لوگ دبے کچلے نہیں تھے۔ جو چیز آج اور اس دور میں فرق پیدا کرتی ہے وہ حوصلے کی کمی ہے۔ اس وقت حوصلہ، حکمت اور تدبیر اور صحیح قیادت نے مسلمانوں کو بار بار سنبھالا اور بار بار ان کے اندر ایک ولولہ پیدا کیا۔ مولانا محمد علی جوہر کے ساتھ آپ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا نام جوڑ لیں، مولانا حسرت موہانی کا نام جوڑ لیں، اسی کے ساتھ ساتھ مولانا ابو المحاسن سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام جوڑ لیں۔ جمعیت العلماء ہو یا بہار میں امارت شریعہ بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ ہو، یہ وہ جو ادارے تھے، یہ ادارے کسی ریاست کے یا کسی ایک علاقے کے نہیں تھے، یہ پورے ملک کی سربراہی کرتے تھے اور مسلمانوں کو ایک ہار میں پرو کر چلتے تھے۔ انہوں نے اس سلسلے میں کوششیں کی، مسلمانوں کے لیے بہت ہی نازک وقت آئے، یہاں تک کہ 1947 کا زمانہ آ گیا۔ اس درمیان جتنے بھی نام، وہ چاہے حکیم اجمل خان ہوں، حکیم سید محمود ہوں، مولانا عبدالباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، اور اس طرح کے بے شمار نام ہیں، مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی ہوں، میں اگر صرف ناموں کو گنانا شروع کروں کہ کتنے وہ لوگ تھے جو صرف کارواں میں ایسے ہی گردے کارواں بن کر نہیں چل رہے تھے بلکہ ایک میر کارواں بن کر چل رہے تھے، ہر ایک ان میں ایسا تھا جو ایک لیڈر بننے کی پوزیشن میں تھا، ملت ان کو عزت دیتی تھی، ان کے اشاروں پر لبیک کہتی تھی اور ان کے ساتھ چلتی تھی۔ کاش ہم اپنی تاریخ کو بھی سمجھیں، اس تاریخ سے سبق لیں اور بدلتے ہوئے حالات میں آج کے جو علماء ہیں، قائدین ہیں، ان سے نیگوشیٹ کریں، گفت و شنید کریں، بات کریں۔ جتنی بھی تحریکیں، چاہے وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہو، وہ جمعیت العلماء ہو، یا جتنی بھی تحریکیں، ایک بہت بڑی تحریکیں، ان کے پاس بہت بڑی طاقت ہے، لیکن اگر آج وہ کھل کر اپنی باتیں نہیں کہہ پا رہے ہیں تو ضرورت ہے کہ ہوش مند مسلمانوں کے وفود ان سے ملیں، ان کو مشورے دیں، اور اگر ہم محسوس کرتے ہیں کہ ان میں وہ طاقت اور قوت اور جرأت نہیں ہے تو ہم نئی یونٹس اپنے علاقوں میں قائم کریں، لیکن بے خبر رہنا اپنے حالات سے اور اپنی تاریخ سے، یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہوگی۔ کبھی بھی کسی معاملے میں تاخیر ہو سکتی ہے،
دیر ہو سکتی ہے لیکن وقت ختم نہیں ہوتا. آج بھی موقع ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توفیق دے کہ ہم مسلمانوں کے لیے اور اس ملک کی عزت اور ترقی کے لیے کچھ ایسے کام کر جائیں کہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں اور یہ نہ کہیں کہ ہمارے پرکھوں نے اور آباء و اجداد نے ہمیں بے سہارا چھوڑ دیا تھا. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.